وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو لو دے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا من صبر نہ ہوئے اور کتاں ول بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باؤ میں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد بہت حمد و ثنا کے بعد تعریفوں کے بعد کہ جو تعریفوں کے قابل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے حبیب کی ذات پر بہت درود و سلام کہ جو جس پر خود اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو بھیجا، کیونکہ ہماری بات اسی ارسلناک کا پہ ہونی ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھیجنے کو جاننا ضروری ہے کہ بھیجنا ہوتا کیا ہے، کہ انسان کو جب بھیجا جاتا ہے تو اس پر ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے، اور اس کی جو ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا ہے یعنی اس کو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو خود اپنی مرضی سے آتا ہے، وہ جو امر کرے، جو کام کرے، جو گفتگو کرے یا جو کام سارے انجام دے، اس کا ذمہ دار وہ خود آنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں ہوتا، وہ خود اپنی مرضی سے آیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھیجنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے ہر کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور یہ اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو کا ذمہ دار، ہر امر کا ذمہ دار اور ہر کام کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سیرت کی کئی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں پر آپ کی بکریاں جاتی ہیں اسی طرف سایہ بادل کا آپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور آپ کی بکریوں کے اوپر سایہ سا آ جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور بھیڑ بکریاں چرانے والا آپ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کی بکریوں کے اوپر سایہ نہیں آتا، وہ دھوپ میں رہتی ہیں، اور جہاں پر حضور کی بکریاں جاتی ہیں وہاں پر سرسبز وہ جگہ ہو جاتی ہے اور حضور کی بکریاں چر لیتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس جو لڑکا آپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے آتا تھا اس کے آگے گھاس وہی خشک خشک ہوتا ہے، تو جب گھر جاتی ہیں جو بکریاں حضور کے ساتھ تھی ہوتی ہیں وہ صحیح تازہ دم اور چر کے جاتی ہیں، یعنی پیڑ اپنا بھر کے جاتی ہیں، لیکن جو اس لڑکے کے ساتھ آتی ہیں وہ چر کر نہیں آتی صحیح طریقے، اسی طرح کمزور آتی ہیں۔ تو اس کا دادا وہ گلہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں حضور جاتے ہیں، ان کے حضور کا اسم گرامی لیتا ہے کہ ان کی بکریاں تو چر کے آتی ہیں لیکن تم بکریوں کو خیال نہیں رکھتے، انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہو اور وہ غیر چرے آ جاتی ہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا اس میں میری کوئی غلطی نہیں کہ جو حضور کے ساتھ بکریاں آتی ہیں ان کے اوپر خود بخود سایہ آ جاتا ہے، ان کے آگے خود بخود سبزہ آ جاتا ہے، وہ خود بخود چر لیتی ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ تو اتنے میں وہ بزرگ اگلے دن خود آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضور کی بکریاں کہاں جاتی ہیں، وہیں سایہ آ جاتا ہے۔ حضور کی بکریاں جس طرف منہ لگاتی ہیں وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے اور وہاں سے چرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی پوچھے اللہ کہ وہ جو دونوں بکریاں ہیں وہ تیری تخلیق ہیں، ان کی کوئی صورت میں کوئی فرق نہیں، ان کے کوئی سینگوں میں فرق نہیں، ان کی کوئی اور فرق نہیں، دونوں بکریاں ہیں، دونوں ایک ہی طرح کے جانور ہیں، دونوں کا کام ایک ہے، دودھ دینا گوشت دینا، لیکن یہ فرق کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہی آتا ہے کہ ایک آیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر آیا ہے، وہ خود جو کام کر رہا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، لیکن یہ دوسرا ہے وہ میرا نبی ہے، وہ میرا محبوب ہے، اس کے ہر کام کا میں خود ذمہ دار ہوں، اور اس کی طرف جو بھی چیز منسوخ ہوگی
اس کا میں خود ذمہ دار ہوگا۔ اس سے ہمیں بھیجے جانے کا اور خود آنے کا فرق پتہ چلتا ہے۔ ایک اور فرق میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا جاؤں کہ بندہ ہے وہ میرے پاس آتا ہے، ہمارے آستانے پر آتا ہے، اور میں گھر میں اگر ہوتا ہوں تو میری مرضی ہے میں اس سے ملوں نہ ملوں، اسی کپڑوں میں اگلے دن وہ آ جاتے ہیں، وہ رکا میرے کسی بزرگ کا لے کر آ جاتا ہے تو میں اسے اپنے پاس میں بٹھاؤں گا، کیونکہ میرے بزرگ کا بھیجا ہوا ہے، اب میں اسے اپنے پاس بٹھاؤں گا، اس کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس سے کچھ پوچھوں گا کھانے پینے کے لیے۔ تو فرق ہوتا ہے بھیجے جانے پر اور خود آنے پر۔ جو خود آتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پر آتے ہیں، لیکن جو بھیجے جاتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری پر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جو ایک ثابت ہے وہ حضور پاک کا ہر امر، ہر کام، ہر گفتگو، جو کچھ حضور کر رہے ہیں، حالانکہ امام حسین کا حضور کے کاندھوں پر بیٹھنا بھی وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو کسی نے اسے روکا کہ تم سب کچھ نہ لکھا کرو، کبھی حضور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کام نہ لکھا کرو، بس جو حضور گفتگو فرمائے وہ لکھی کرو۔ تو اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کیا کرتا تھا لیکن کسی اور نے مجھے روک دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ تم لکھ لیا کرو۔ تو قرآن کی کئی آیات بتا دی ہیں کہ جب رسول اللہ پتھر پھینکتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول آپ نے پتھر نہیں پھینکے، ہم نے پتھر پھینکے ہیں۔ حضور ریت ڈالتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ریت ہم نے ڈالی، اور یہاں تک کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یا ابھی آپ نے نہیں بیعت فرمائی، یہ ہم نے فرمائی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے بھیجے جانے میں اور خود آنے میں۔ اور دوسری بات کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کوئی بھی ہے وہ جس حال میں بھی ہے رسول اللہ کے پاس جائے، آپ کے دربار سے اسے انصاف بھی ملتا ہے اور اللہ بھی ملتا ہے۔ وما علینا الا